دیکھیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء کے لیے کیا آتا ہے؟ علیہ السلام. اور پھر صحابہ کے لیے کیا آتا ہے؟ رضی اللہ عنہ. اور صحابہ کے بعد نیک لوگوں کے لیے کیا آتا ہے؟ رحمت اللہ علیہ. ٹھیک ہے. اب صحابہ اور اہل بیت کو کیا الگ کیا؟ یہ اتنے گستاخ ہیں، انہوں نے الگ کر کے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے الگ کر کے اہل بیت کو نبیوں کا درجہ دے دیا. اسی لیے یہ دیکھیں کہ جس طرح نبیوں کے لیے آتا ہے نا معصوم عن الخطا، معصوم عن الخطا کہ انبیاء جو گناہوں سے پاک ہیں، کہ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، معصوم عن الخطا اس سینس میں کہ اللہ نے تمام ان کی غلطیاں معاف کر دیں. اگرچہ انبیاء سے بھی غلطیاں ہوئیں، معصوم عن الخطا اس معنی میں نہیں کہ ان سے گناہ ہی نہیں ہوئے، وہ انسان ہی نہیں تھے، یوں نہیں، بلکہ آپ دیکھ لیں آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، نوح علیہ السلام سے بھی ہوئی، اور اسی طرح تمام انبیاء کا ذکر آتا ہے. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ قرآن کے الفاظ دیکھیں، اور اگر انصاف کی بات کی جائے تو ایک قسم کا ڈانٹ کا لفظ آتا ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. یہ کیا ہے؟ اسی طرح بدریوں کا معاملہ کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ خون نہ بہائے. اور اسی طرح مشرکین کے لیے کہ لا تقعد، نماز جنازہ تک نہ پڑھنا، وہاں نہ کھڑے ہونا. وما کان لنبی، کسی نبی کے لیے جائز نہیں، کسی نبی کے لائق نہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ انبیاء کو بھی تنبیہ کی گئی ان کے کاموں پر، ان کے معاملات میں. تو انبیاء معصوم نہیں تھے. وہ جو معصوم کہا جاتا ہے وہ اس سینس میں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ان کے لیے اللہ نے اعزاز اتارے، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، کہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے. اور پھر ان کے لیے کیا ٹائٹل آتا ہے؟ علیہ السلام. اور ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان سے ممتاز کر کے صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی اگر انبیاء کے بعد والوں کے لیے، خواہ وہ نبیوں کے سلسلے میں سے ہو، انبیاء کی اولاد میں سے ہو، خواہ وہ زہد و تقوی کے ٹاپ پر ہو، لیکن نبی تو نہیں ہوگا نا، ایسے ہے نا، تو پھر اس کے نام کے ساتھ نبی والا ٹائٹل لگانا کیا یہ امت میں تفرقہ، اختلاف اور جھگڑا ڈالنا نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت زبان زد عام ہے، ہر ایک کی زبانوں پر کیا مشہور ہوتا ہے؟ حسین علیہ السلام. ایسے آتا ہے نا؟ کیوں آتا ہے؟ ذرا سوچیں نا. یہ انہوں نے یہ عام کر دیا ہے. اگر کوئی کہے نا حسین رضی اللہ عنہ تو چونک جاتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ حسین رضی اللہ عنہ تو کسی کی زبان پر آتا ہی نہیں ہے. حالانکہ صحابہ کے لیے، انبیاء کے بعد جو انبیاء سے مل چکے ایمان کی حالت میں اور اسی پر انہوں نے وفات پائی، ان کے لیے رضی اللہ عنہ قرآنی ٹائٹل ہے. تو کیا قرآن کا اعزاز کم ہے؟ کیا وہ قبول نہیں ہے؟ کیا جو وہ قبول نہیں کرے گا اس کو مسلمان کہیں گے؟ اور یہ لوگ تفرقہ کی باتیں کر کے، نفرت پھیلا کے، اختلاف کا بیج بوٹ کے پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اتحاد بین المسلمین، کہ جی مسلمانوں میں نا اتحاد کی بات کرو. کیسا اتحاد؟ مسلمانوں والا کوئی کام کیا نہیں، لیبل اپنے اوپر جھٹ سے لگا لیا، اتحاد بین المسلمین. جیسے محرم آتا ہے نا، اس سے پہلے میٹنگز ہوتی ہیں باقاعدہ ہمارے کیپٹل میں اسلام آباد میں، اتحاد بین المسلمین کی، تمام شیعوں کے نمائندوں کی میٹنگز ہو رہی ہیں، اتحاد بین المسلمین. اتحاد پتہ ہے کس چیز پر ہوتا ہے؟ اتحاد اس چیز پر ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کو جو مرضی کہتے رہیں، کوئی اس پر پوسٹ نہ کرے، کوئی اس پر جواب نہ دے، اس پر ہمیں کوئی پابندی نہ ہو. بے لگام انہیں چھوڑ دیا گیا ہے، کوئی حق کہنے والا ہی نہیں ہے. اور پھر اسی طرح معصوم عن الخطا، 12 امام اور معصوم عن الخطا. حالانکہ انبیاء کے بارے میں بھی اس لفظ کے استعمال کے لیے سوچنا چاہیے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، وہ پکار اٹھے ربنا ظلمنا انفسنا. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی سفارش کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کی، فرمایا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اسی طرح تمام انبیاء کے بارے میں ہے. اور وہ حشر والی شفاعت کبریٰ کی مشہور حدیث کہ جس میں تمام امت انسانیت جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے لیے سفارش کریں، آپ ابو البشر ہیں. آدم علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ کہ نہیں، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اگرچہ میرے رب نے معاف کر دی تھی، میں نہیں جاتا، مجھے حیا آتا ہے.
اسی طرح سب نبیوں کے پاس جائیں گے، سب اپنی اپنی غلطیوں کا ذکر کریں گے، حتیٰ کہ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی کہ جس کو وہ رد نہیں کرے گا۔ ہر نبی نے اپنی زندگی میں وہ دعا مانگ لی، انی اختبأت، میں نے اس کو محفوظ کر لیا اپنی امت کے لیے کہ میں روز قیامت سفارش کروں گا۔ پیار ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کی تعلیمات، اور تعلیمات میں کیا ہے؟ جو نبیوں کا مقام ہے وہ ان کا مقام ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی بزرگ ہستی کی شان میں کمی کرتا ہے تو فوراً لیبل لگاتے ہیں کہ گستاخ ہے، بے ادب ہے، ایسے ہے نا، لگانا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو ان کا مقام بڑھا دے اس پر ہم کیوں نہیں بولتے؟ ہم تو الٹا کہتے ہیں وہ عاشق رسول ہے، وہ تو اہل بیت کا ماننے والا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں جس طرح کہ جس کسی کی شان میں کمی جرم ہے، اسی طرح بڑھانا بھی جرم ہے۔ بڑھانا کیوں جرم ہے؟ اس لیے کہ بڑھانے سے جو اس کے اوپر والا ہے اس کے حق میں کمی ہوتی ہے۔ جب آپ نبیوں کو ان کے مقام سے بڑھائیں گے تو اللہ سے ملا دیں گے، جب آپ صحابہ کو ان کے مقام سے بڑھائیں گے تو آپ نبی تک کر دیں گے، جب آپ ان کے بعد والوں کو بڑھائیں گے تو سارے مقامات پر آپ حملہ کر دیں گے۔ اسی لیے یہ چیزیں